ماشاءاللہ، ان کے بعد سفیان اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ سفیان اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری۔ جس دین نے کرائی خالق کی پہچان، جس دین نے کرائی خالق کی پہچان، محو ہوئے دنیا سے تصوف کے نشان۔ چھٹ گئی دنیا سے تصوف کی گھٹائیں، قائم ہوئی دنیا میں دین اسلام کی فضائیں۔ غالب ہوا سب پہ یہ دین متین، اسلام ہی ہے اللہ کا پسندیدہ دین۔ سامعین محترم، صوفیانہ عقائد اور تصورات کا ایک وسیع سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں در حقیقت محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد سے شروع ہو چکا تھا، جو سیاسی فتوحات کے ساتھ ساتھ نہ صرف پھیلتا گیا بلکہ مستحکم ہوتا رہا، جس کا بنیادی مقصد علم کا خاتمہ اور جہالت کو عام کرنا تھا، جس کے لیے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کو بھی لازمی سمجھا گیا، کیونکہ علوم باطنی کسی شیخ بزرگ یا مرشد کی ہدایت و رہبری اور اثرات کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے خانقاہی نظام قائم ہوا، جہاں پیر و مرید عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ جہاں تک بات تصوف کی ہے، تصوف اسلام کے بالکل متقاضی اور الگ تھلگ دین ہے، جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی مستند سند موجود ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں: ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور جہاں تک بات اس کی تعریف کی ہے تو اس کی صحیح اور شرعی تعریف بھی نہیں ہے، اور نہ یہ مروجہ معنوں میں کہیں خیر القرون کے زمانے میں استعمال ہوا۔ البتہ اس کی تعریف کے بارے میں 2000 سے زائد اقوال ملتے ہیں، جو آپس میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ جیسا کہ امام ابو بکر الجزائری، جو اس مذہب پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: لقد اختلف من تحلواه في وضع حظ له حتى بلغت تعاريفهم له نحو من 1000 تعريف كلها حزوء ورسوم لا واقع لها في الخارج۔ اسی طرح مرتعش فرماتے ہیں: الصوفی لا يستبق همة هتوتة البتة۔ اسی طرح امام الاصفیاء ابو بکر شبلی فرماتے ہیں: لقد اختلف۔ اسی طرح امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں: التصوف شرک لأنه صیانة القلب لرؤیة الغیر ولا غیر۔ سامعین محترم، لفظ تصوف تفاعل کے وزن پر ہے، جس کا مفہوم خود ساختہ زہد کا، تقوی کا اور دین داری کا خول اپنے اوپر چڑھا لینا، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور لفظ اسلام سلمن سے مشتق ہے، جس کا معنی صلح سلامتی اور امن کے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے علم کی تلوار سے جہالت کا خاتمہ کیا، اور تصوف نے ہمیشہ علم کا خاتمہ کرنا چاہا۔ اسلام علم پھیلاتا ہے، تصوف علم کو بٹھاتا ہے اور جہالت کو عام کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، قرآن و سنت سے کرنی ہوگی، جبکہ صوفیوں کے نزدیک عقائد کی اصلاح کش سے ہوتی ہے۔ اسلام انسانوں اور حیوانوں میں بنیادی فرق کو واضح کرتا ہے، جبکہ تصوف میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر چیز معبود کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نے کہا الصوفی لا مذہب لہم، صوفیوں کا کوئی مذہب نہیں، اس لیے ان کی کوئی بات راجع نہیں ہے۔
سامعین محترم، اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے صوفی مذہب کو ترک کرتے ہوئے اور منہج نبوی پر اور منہج صحابہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ما انا علیہ و اصحابی اليوم کا مصداق بنانا ہوگا۔ ان کے کفریانہ عقائد میں فنا فی اللہ، شہود، حلول اور وحدت الوجود موجود ہے۔ قرآن و سنت میں ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ الاعراف اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل کتب کتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو عنده فوق العرش، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح ایک لونڈی سے آپ نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا اللہ فی السماء، آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ فی السماء، اللہ آسمان پر موجود ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، انسان مقصد زندگی اپنانا بھول گیا، انسان مقصد زندگی اپنانا بھول گیا، انسان مقصد زندگی اپنانا بھول گیا، دین اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا، دین اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا، اغیار کی تہذیبیں اپنائے ہوئے ہیں سب، اپنے اسلام کا طریقہ ذیشان بھول گیا، بد نصیبی ان کی کہاں تک بیاں کروں میں، یہ بیچارہ اپنی ہی پہچان بھول گیا۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔